رمضان المبارک کا یہ مقدس اور پیارا مہینہ جو تقریباً ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ العزیز آج 27 رمضان المبارک مکمل ہوگا اور 2 دن یا 3 دن اس مہینے کے اور بچے ہیں۔ جن لوگوں نے اس مہینے کی عزت کی، اس مہینے کا ادب اور احترام کیا، پابندی کے ساتھ روزہ رکھا اور نماز تراویح ادا کی، آپ ذرا ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے اتنا جلدی کیسے چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی چاند کا اعلان ہوا تھا اور ابھی ختم ہونے کو آ گیا، اور جن لوگوں نے روزہ رمضان کی کوئی قدر نہ کی، اس کا ادب نہ کیا، اس کا احترام نہ کیا، ان کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا لمبا کیسے ہو گیا۔ آج کے جمعے کو لوگ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے جانے پر ان لوگوں کو نہایت ہی غم ہے اور افسوس ہے جو لوگ بڑے شوق سے سحری میں اٹھا کرتے تھے، افطار کی تیاری کیا کرتے تھے، کہ 2 دن کے بعد نہ وہ سحری کا منظر ہوگا اور نہ وہ افطاری کی خوبصورتی ہوگی۔ پھر 11 مہینہ اللہ نے اگر زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی تو آئندہ سال یہ رمضان کا مہینہ ملے گا۔ اب یہ جو 2-3 دن بچے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم پورے رمضان المبارک کا حساب کریں کہ ہم سے کہاں کہاں چوک ہو گئی، ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، ہم سے کہاں کہاں رمضان کی بے ادبی ہوئی، ہم سے کہاں روزے کی ناقدری ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کی اولاد ہیں، کوئی فرشتے تو ہیں نہیں۔ جب اللہ نے انسان بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غلطی بھی انسان کرے گا، تو ہماری ہر طرح کے چاہت کے باوجود، ہمارے ہر طرح کے خیالات کے باوجود، یقیناً رمضان المبارک میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جو باقی دن بچے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان باقی دنوں میں اپنا حساب کتاب کرو کہ پہلے رمضان سے لے کر آج تک ہم سے کیا غلطی ہوئی، پھر اپنے اللہ سے اس غلطی کی معافی مانگ لو۔ اللہ تمہارا رمضان ایسا بنا دے گا جیسا کہ محمد کے یاروں کا، صحابہ اکرام کا ہوا کرتا۔ اور تمام عبادت کا یہی معاملہ ہے، نماز میں غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ تمہاری نماز کو اوریجنل بنا دے گا، 1 نمبر کی نماز بنائے گا۔ روزے میں کمی زیادتی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ روزے کو اوریجنل نمبر 1 بنا دے گا۔ ارے ساری مشین اللہ کے پاس ہے نا، وہ جو چاہے کرے، کون پوچھنے والا ہے اسے۔ اگر ایک شرابی کے توبہ کو اللہ قبول کر لے تو کوئی پوچھے گا آپ نے کیوں قبول کیا، اتنے سال سے پی رہا تھا یہ۔ ایک زنا کرنے والے کی توبہ کو اگر اللہ قبول کر لے تو کوئی اللہ سے پوچھے گا یہ ساری زندگی زنا کرتا رہا آپ نے کیوں معاف کر دیا۔
اور اسی کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے رونے میں وقت لگتا ہے، توبہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آنسو گرانے میں ٹائم لگتا ہے، اللہ کی عدالت میں رونے میں ٹائم لگتا ہے، رب کی عدالت میں گر گرانے میں وقت لگتا ہے، مگر اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ پہلے تمہیں معاف کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یاد رکھو لوگوں، دنیا میں چاہے کسی کو آپ سے کتنی محبت ہو، وہ ماں ہو یا باپ ہو، وہ دوست ہو یا بیوی ہو یا بچہ ہو، آپ جانتے ہو وہ آپ سے کتنے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا یار ہے تو آپ بنگلور میں ہو اور وہ کلکتے میں، آپ گوری پالیا میں ہو تو وہ شیواجی نگر میں ہے، آپ یہاں ہو تو وہ وہاں ہے، آپ دکان میں ہو تو آپ کی بیوی مکان میں ہے، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں، مگر اللہ کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ مسلمانوں کی سب سے مضبوط مالی اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے مسلمانوں کی سب سے مضبوط جو تنظیم ہے اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا محکمہ ہے وہ وقف بورڈ ہے۔ کیا ہے؟ وقف بورڈ۔ اس سے پہلے یعنی آج تک اور ابھی تک وقف بورڈ کو چلانے والے مکمل طور پر مسلمان ہوتے تھے، مکمل طور پہ۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کا بھی وقف بورڈ ہے، سکھوں کا بھی وقف بورڈ ہے، عیسائیوں کا بھی وقف بورڈ ہے، مسلمانوں کا بھی وقف بورڈ ہے۔ عیسائیوں کے وقف بورڈ میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، وہ صرف عیسائی چلائیں گے۔ سکھوں کے وقف بورڈ میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، وہ صرف سکھ چلائیں گے۔ ہندوؤں کے وقف بورڈ میں جس کے ماتحت ساری مندریں چلتی ہیں، اس میں ایک بھی مسلمان کوئی ممبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ موجودہ حکومت جو ہے، جو ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتی ہے، یہ مسلمانوں کے وقف بورڈ میں جو انگریز کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے آج تک، پولیس محکمہ کو لانا چاہ رہی ہے، غیر مسلموں کو اس میں لا کر کے ممبر بنانا چاہ رہی ہے، یعنی کسی طریقے سے بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا وقف بورڈ حکومت کے انڈر میں ہو اور مسلمان اپنی منمانی، اپنی مرضی سے وقف بورڈ کا استعمال بالکل نہ کریں اور اس کو بہت ساری زمینوں کو غیر قانونی بول کر اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے اور حکومت کے انڈر میں ان کی زمینوں کو لے لیا جائے۔ اب بتاؤ اس کو کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ بولو نا بھائی، یہ سبحانیہ ہیں، یہ بھی وقف بورڈ کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ پوری ہندوستان کی جتنی مسجدیں ہیں، ساری کی ساری مسجدیں وقف بورڈ کے ماتحت آتی ہیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ملٹری کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ ہندوستانی فوج کے پاس، اس کے بعد ریلوے کے پاس، اس کے بعد مسلمانوں کے وقف بورڈ کے پاس۔ اب یہ ان کو جو ہے نا نظر میں کھٹک رہی ہے، اور یہ اتنی زمین، تو اب اس کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے وقف بورڈ کے اندر نیا نیا قانون لایا جا رہا ہے تاکہ کسی چور راستے سے وقف بورڈ کے اندر آیا جائے اور اس کے اوپر قبضہ
जमाया जाए। जाहिर बात है कि ये जितना बेवकूफ मुसलमानों को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इतना पागल नहीं। तुम जो काम करते हो मुसलमान हर चीज को समझता है, हर चीज को जानता है। आप महल्ले में चलने फिरने वाले मुसलमानों को और हिंदुस्तान के आला तालीम याफ्ता मुसलमानों को एक तराजू पे अगर रख करके सोचोगे तो ये सोच आपकी गलत होगी। बात समझ में आ रही? तो इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो देवबंदी की तंजीम हो या बरेलवी की तंजीम हो या अहले हदीस की तंजीम हो या शिया की तंजीम हो, जमात इस्लामी हो, जमीयतुल उलमा हो, जमीयतुल कुरैश हो, इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा हो, इमारत शरिया कर्नाटक हो, इमारत शरिया ऑल इंडिया हो, तमाम तंजीमें एहतजाज कर रही है। क्या कर रही है? और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन की तमाम जमातें, बीजेपी और इनके जो यार लोग हैं, इनको छोड़ करके अपोजिशन की तमाम जमातें इस एहतजाज के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर हमारे साथ है। इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, आरजेडी हमारे साथ है, शिवसेना वाले जो बंबई के अंदर है वो हमारे साथ है, अजीत पवार हमारे साथ है, शरद पवार हमारे साथ है, तेलंगाना का चंद्रशेखर आजाद ये हमारे साथ है, और आंध्रा की हुकूमत कांग्रेस की हमारे साथ है, कर्नाटक की हुकूमत कांग्रेस की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेकुलर नजरिया रखने वाली जमातें जो सियासत से ताल्लुक है वो सारी की सारी जमातें हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो धरने का इंतजाम किया था, उसमें तमाम सियासी पार्टी के लोग, यहां तक के ईसाइयों के बड़े पादरी वहां बैठे थे, सिखों के बड़े गुरुद्वारा के बालिक वहां बैठे थे। तो पूरे हिंदुस्तान की हर बिरादरी सिवाय इनको छोड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में हमारे साथ है। किसके साथ है? एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का आईन के अंदर, कानून के अंदर बहुत सारा तरीका लिखा हुआ है, बहुत सारा। उन तमाम तरीकों के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं, उनके अंदर एक तरीका एहतजाज का ये है कि अगर हम हुकूमत की किसी पॉलिसी से नाराज हैं, हम हुकूमत की किसी पॉलिसी से अगर हम नाराज हैं, तो एहतजाज का एक तरीका यह है कि हाथ पर पट्टी बांधा जाए, हाथ पर काला पट्टी बांध करके हम अपनी नाराजगी को लिखवाएंगे। इसको पुलिस वाले लिखेंगे, स्टेशन वाले लिखेंगे, एसपी, डीएसपी और कलेक्टर तक ये बात जाएगी, और ये सारे लोग लिखेंगे कि बेंगलोर के अंदर भी मुसलमान काला पट्टी बांध करके सेंट्रल हुकूमत के लोगों कान खोल करके सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट फकत दिल्ली का है, तो कान खोल करके सुन लो कि कर्नाटक के अंदर एक शहर है जिसको बेंगलोर कहते हैं, और बेंगलोर का एक महल्ला है जिसको गोरीपालिया कहते हैं, और उसकी एक मस्जिद है जिसको मस्जिद सुभानिया कहते हैं। वहां का नमाजी भी तुमसे नाराज। बात समझ रहे हो? इसलिए हमारे हाथों पे काली पट्टी बांधी गई, और इसको बांध करके रखना। इससे क्या होता है कि कुछ लोग हुकूमत को ये कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तुम्हारे कानून के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, बल्कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं
ہوتے ہیں نا دلال قسم کے لوگ، کچھ مسلمانوں کو ٹوپی پہنایا، رومال پہنایا اور موٹا ہدیہ دے دیا جیب میں، اب وہ ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کیا گیا ہے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے اور تمام بڑی بڑی ملی تنظیموں کی طرف سے، بنگلور کی جامعہ مسجد کی طرف سے، جمعیت العلماء کی طرف سے، امارت شریعہ کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم یہ بات کر کے احتجاج کریں اور حکومت کو بتا دیں کہ پورے ہندوستان کا مسلمان آپ کے خلاف ہے اس قانون کے اندر۔ یہ جو وقف بورڈ کا قانون آپ لا رہے ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ پیسفل پروٹیسٹ جو ابھی چل رہا ہے، آگے آگے اس سے بھی بڑا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے اگر حکومت نہیں مانی تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن سارا پروٹیسٹ کیسے ہوگا؟ قانون کے اندر رہ کر کے۔ قانون کے باہر مسلمان کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح۔ ہم لوگ جو بھی پروٹیسٹ کریں گے قانون کے اندر کریں گے، اور اپنے بڑوں کی، اپنی مسلم بڑی بڑی تنظیموں کے کہنے کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ اگر یہ حکومت نہیں مانتی ہے تو قانون کے اندر پروٹیسٹ کا ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان خود پولیس اسٹیشن میں جا کر کے اپنے آپ کو قید کروائے، اپنے آپ کو جیل میں رکھوائے، اور جیل بھرو تحریک اور جیل بھرو احتجاج یہ گاندھی جی نے بھی کیا تھا، یہ نہرو نے بھی کیا تھا، اور ایمرجنسی کے زمانے میں اندرا گاندھی کے دور میں ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی کیا تھا، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے بھی کیا تھا، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک زمانے میں جیل کو بھرا تھا، جیل بھرو تحریک چلی تھی۔ وہ کر کے ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سن، تیرے جیل کی جگہ کم پڑ جائے گی، مسلمان کم پڑنے والا، اس لیے اس قانون کو واپس لو، ورنہ ہم اپنے گھر میں نہیں رہیں گے، ہم تمہارے جیل میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو جیل میں رکھو، ہم اس قانون کے رہتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ تو ہو سکتا ہے اگر ان باتوں پر ابھی اتنا اثر ہوا حکومت پر جنتر منتر کے دھرنا کے بعد، اس کے بعد دوسرا پروٹیسٹ ابھی کل ہوا ہے، کہاں؟ پٹنہ کے اندر۔ کہاں؟ پٹنہ میں بہت بڑا احتجاج۔ پٹنہ میں کیوں کیا ہم نے؟ اس لیے کیا کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار، جنتا دل کا نتیش کمار، اس بات کو اچھی طرح وہ جانتا ہے بندہ کہ بہار کے اندر اگر میری حکومت ہے وہ صرف بہار کے مسلمانوں کی وجہ کر کہ مسلمانوں نے ہمیں ووٹ دے کر کے جتایا، لیکن آج جب ہم پر برا وقت آیا ہے اور ہم قانون کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، تو آج یہی نتیش کمار دلی کے اندر بی جے پی کا سپورٹ کر رہی ہے اور وقف بل کی حمایت میں یہ حکومت کا سپورٹ کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ احتجاج پٹنہ میں کیا، اس کے سینے پر بیٹھ کر کے کیا ہے کہ نتیش کمار ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرو گے تو پھر یاد رکھو کہ اگلی بار تمہارا نمبر 0 ہونے والا ہے۔ یہ مسلمان قوم ہے، اس کو زیادہ دنوں تک بے وقوف بنا کر تم نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح آندھرا پردیش میں ٹی ڈی پی کی حکومت ہے، جس کا سربراہ ہے چندرا بابو نائیڈو۔ کون ہے؟ چندرا بابو نائیڈو وائی ایس راج شیکھر ریڈی کے پارٹی کو، اور اس کا بیٹا جو اس سے پہلے سی ایم تھا، مسلمانوں نے چندرا بابو نائیڈو کی بات میں آ کر کے پورے آندھرا پردیش میں، پورے آندھرا کے اندر ایک طرفہ ووٹ ڈال کر چندرا بابو نائیڈو کو حکومت کی کرسی تک ہم نے پہنچایا، اور ہمارے ووٹ سے جیت کر کے آج بی جے پی کا حمایت کر رہا ہے۔ دلی کے اندر پارلیمنٹ میں تقریباً 17 سیٹ ہے اس کا، مسلمانوں نے جتایا، اور آج وقف بل کی حمایت میں یہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ تو
अगला प्रोटेस्ट जो है हमारा, इसके बाद वाला, ईद के बाद वाला अगला प्रोटेस्ट वो विजयवाड़ा के अंदर है। कहाँ? जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी है। तो अगला प्रोटेस्ट चंद्रा बाबू नायडू के घर के सामने होगा, विजयवाड़ा के अंदर होगा। ये सिर्फ इसलिए कि होशियार हो जाओ और इस बिल के काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, वरना मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत के अंदर कानून की तब्दीली मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात जानते हो, आप लोग बारीकी को नहीं समझ पाते और जुमा के दिन समझाने में कुछ अजीब सा लगता है। अगर ये कानून बन गया, बिल्कुल मोटी बात आप समझ लो, अगर ये कानून बन गया तो मिसाल के तौर पर मस्जिद सुबहानिया को जिन लोगों ने जमीन दे रखा है, या ये मत समझो तवक्कल मस्तान का दरगाह है ना, तवक्कल मस्तान दरगाह के नाम पर, तवक्कल मस्तान दरगाह के नाम पर उसके चारों तरफ कई 100 एकड़ जमीन है। किसकी है वो जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। किसकी? जिसको लोगों ने दान किया था, वक्फ किया था उस दरगाह के नाम से। किसके नाम से? जाहिर बात है कि वो सारी जमीन का इस वक्त मालिक कौन है? मुसलमान है ना, दरगाह को चलाने वाले हैं ना, दरगाह उसका मालिक है ना। अगर ये कानून बन गया तो दूसरे दिन हमसे कहा जाएगा कि साहब दरगाह की जमीन जो है, आप इसका मुकम्मल कागज हमारे पास लेकर के आइए, आप हमसे इसको पास करवाइए। आप समझते हो कि हम पास करवाने के लिए इसको कहां जाएंगे? कोर्ट में, कचहरी में। वहां कौन लोग बैठेंगे? हमारे लोग। बताओ वो जमीन हमारे हाथ से निकलेगी या नहीं निकलेगी? फिर ये कहेंगे ये कागज गलत है इसलिए अब ये जमीन को सरकार ले रही है। ये असल नीयत है हुकूमत की। किसकी? असल नीयत। और तमाम दरगाहों के साथ, मस्जिदों के साथ, मदरसे के नाम पे लोगों ने जमीन वक्फ कर दिया कि मौलाना 15 एकड़ जमीन हमारी ले लो, हम मदरसे के नाम पर देते हैं। हुकूमत कल जाकर के कहेगी इसका कागज दिखाओ, इसका पेपर दिखाओ। हाँ, बाप ने वक्फ किया था, दान किया था, मगर उसका बेटा नाराज है, लिहाजा इसको लेकर कोर्ट में चलो। कोर्ट में आदमी किसका है? बताओ वो जमीन कहां जाएगी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये निहायत ही खतरनाक बिल है। ये क्या है? ये निहायत खतरनाक बिल है। ये आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो खुदा की कसम हमारी इबादत के अंदर खलल होगा और हमारी नमाज पढ़ना मुश्किल, न हमारे मजार का पता चलेगा, न दरगाह का पता चलेगा, न खानकाह का पता चलेगा, न इमाम बाड़े का पता चलेगा, कुछ भी मालूम नहीं होगा। यहां तक कह दिया जाएगा ये मस्जिद गैर कानूनी जमीन में। इतना खतरनाक कानून है ये। इसलिए इस कानून के खिलाफ हम पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारी मुस्लिम तमाम तंजीमों ने ऐलान किया था कि जुमे की नमाज के लिए काली पट्टी बांध करके जाएं। ये एहतजाज का पीसफुल एहतजाज का तरीका है, इसलिए आपके हाथों में काली पट्टी बांधी गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हौसले के साथ रहना, हिम्मत के साथ रहना। हमारा अल्लाह हमारे साथ है। हमारा अल्लाह जानता है कि ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ए मालिक, जिन लोगों ने तेरे नाम जमीन वक्फ किया था उसका मालिक तू है। हम उसकी हिफाजत के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था
کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اصل میں ایک آدمی آیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا پوچھا؟ اللہ ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب سوال کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ۔ تو ایک صحابی نے آ کر کے پوچھ لیا، گاؤں والے تھے، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ 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 کرتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا ہے، اللہ ہے کہاں؟ اس کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے سوال کے جواب کو دینے میں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ میرے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہیے انی فإنی قریب، اللہ تعالیٰ تیری گردن کی یہ جو رگ ہے نا، جس کو شہ رگ کہتے ہیں، جس کو کاٹنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے، ساری گردن کاٹ دو، ساری گردن جانور کو قربانی کے ٹائم دیکھ لینا، ساری گردن کاٹ دو، اگر وہ ایک رگ نہ کٹی تو جانور بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، مرتا نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں شہ رگ، جس کے کٹنے سے موت آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہیے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندو میں تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیبو دعوت کا، تم جس وقت بھی مجھ کو پکارو گے میں اس کا جواب دوں گا، اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جو گزر گیا اور اس میں جو کمی ہوئی ہم سے، اس رب کو پکارو، اس رب سے معافی مانگو، اس رب کے سامنے توبہ کرو، انشاءاللہ وہ رب توبہ کو قبول کرے گا، اور یہی ایمان کی علامت ہے اور یہی ایمان کی پہچان۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بار بار یہ اعلان فرمایا کہ میرے بندو گناہ کرنا تیرا کام ہے، گناہ سے بچنے والا انسان کوئی نہیں، دنیا کا کوئی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، لیکن میرے بندو جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اپنے رب کے حضور میں معافی مانگا کرو، اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا، اللہ پاک تجھے معصوم بنا دے گا، میرا پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب 2-3 دن کے بعد ایک بہت بڑا تہوار آئے گا جس کو عید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ اور عید میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ پورے مہینے کے روزے اور تراویح اور رمضان کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید اصل میں نام ہے گفٹ کا۔ کس کا نام ہے؟ عید کس کا نام ہے؟ گفٹ کا۔ دیکھو کیسے، عید کے معنی ہے عربی میں خوشی، عید اردو لفظ ہے، اور جب عید عربی میں بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی اور فطر، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ تو فطر کے معنی آتے ہیں ناشتہ۔ کیا معنی ہے؟ اب جب دونوں کو ملاؤ گے عید الفطر کہو گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ناشتے کی خوشی، ناشتے کی خوشی۔ تو یہ جو ناشتہ ہے نا، کرتے تو ہر دن ہے، پورے 11 مہینہ، اس کی خوشی کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ 1 مہینے تک تم نے اپنے آپ کو ناشتہ کھانے سے روکا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ 1 مہینے تک اپنے آپ کو ناشتہ کھانے سے روکا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب 1 مہینہ تم میرے لیے رکے تو میں خدا چاہتا
ہو کہ اب 1 مہینے کے بعد جو ناشتے کی ابتدا ہو، ناشتہ شروع ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے۔ گویا عید کے دن ناشتہ کرو گے وہ بھی اللہ کے حکم سے کرو گے، یہ کہہ کر کہ میرے رب آپ نے 1 مہینہ روکا، ہم رک گئے، آج آپ ہمیں کھلانا چاہ رہے ہو تو ہم کچھ میٹھا کھا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ گفٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا انعام کا دن جب ملتا ہے تو پھر بندہ خوشیاں مناتا ہے، مناتا نہیں مناتا؟ اسی لیے ہم لوگ نیا نیا کپڑا خریدتے ہیں، نیا نیا میٹھا بنانے کی تیاری کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز ہماری نئی ہو، جوتا بھی نیا ہو، چپل بھی نیا ہو، ہر چیز ہماری نئی ہو۔ اور یہی سنت ہے۔ آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اپنے پیسوں کے مطابق اچھا سے اچھا کپڑا بناؤ، اچھا سے اچھا ٹوپی پہنو، اچھا سے اچھا رومال لاؤ، اچھا سے اچھا جوتا چپل پہنو، کنجوسی مت کرو عید کے موقع پر۔ عید کے موقع پر کنجوسی مت کرو، بچوں پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، بہن بھائی پہ خرچ کرو، آپ خوب خرچ کرو، لیکن ایک بات کا ساتھ میں خیال رکھنا۔ کیا فرمایا؟ ایک بات کا ساتھ میں خیال رکھنا، اور وہ یہ کہ اپنی خوشیوں سے پہلے غریب کی خوشی کا خیال کر لینا۔ کس کی؟ بولو بھائی۔ اپنی خوشی کے انتظام سے پہلے یتیم کی خوشیوں کا انتظام کر دینا، اپنی خوشی سے پہلے بیوہ کی خوشیوں کا انتظام کر دینا، اپنی خوشیوں سے پہلے اللہ کے ان غریب بندوں کی خوشی کا انتظام کرنا کہ جس کو میرے رب نے غریب بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تب آئے گا عید کا مزہ۔ کس کا مزہ؟ کہ تمہارے اپنے لاڈلوں کے ساتھ، تمہارے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک وہ بچہ بھی جا رہا ہو جو یتیم ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اور وہی چپل اس کے پاؤں میں بھی ہو جو تمہارے بچے نے پہنا ہے، وہی ڈریس وہ یتیم بھی پہن کر ہو جو تمہارے بچے نے پہنا ہے، وہی ٹوپی وہ یتیم بھی پہن کر ہو جو تمہارے بچے نے پہنا ہے، ارے وہی پیسہ ہاتھ میں یتیم کے بھی ہو جو تمہارے بچوں کے ہاتھ میں، جو تمہاری بیوی پہنے، غریب بیوہ کو وہی پہنا ہو، جو تمہارے گھر میں میٹھا بنے، غریبوں کے گھر میں اسی میٹھے کا پہلے انتظام کر دو۔ فرمایا کہ ایسا کرو گے تو عید کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی۔ کیا ہوگی؟ اور یاد رکھو اللہ نے جس کو انسان بنایا ہے، دیکھنے میں تو سب انسان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ سب انسان نہیں۔ فرمایا پھر انسان کون ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں ایسا دل ہو کہ جس دل کے اندر دوسروں کی خوشی کا احساس پیدا ہو۔ کیا ہو؟ فرمایا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان وہ ہے جو اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے بعد میں کھائے، پڑوسی کو بیٹھا کر کے پہلے کھلاتا ہے، پھر اس کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ فرمایا یہ انسان ہے، اور اس کے اندر انسان کا دل ہے۔ فرمایا کہ خود پہن کر کے خوش ہونے والا انسان نہیں ہے، دوسروں کو پہنا کر کے خوشیاں محسوس کرنے والا اوریجنل انسان ہے، اور ایسے انسان کو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے زیادہ اچھا، اپنے سے زیادہ فکر ہمیں پڑوس کے، اڑوس کے، پڑوس کے رشتہ دار، خاندان، آپ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاندان بنگلہ دیش میں رہتا ہو، آپ کا خاندان حیدرآباد میں رہتا ہو، آپ کی بہن بہار رہتی ہو، آپ کی اماں کہیں اور رہتی ہو، سب کا خیال کرنا، سب سے پوچھنا کہ بتاؤ عید کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی امت کی ہمیں ضرورت ہے،
کہ جس کے اندر دل درد والا ہو. کون سا دل ہو؟ دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کر تڑپنے والا دل ہو، دوسرے پیاسے کو دیکھ کر پریشان ہونے والا دل ہو، دوسرے ننگے کو دیکھ کر کے کپڑا پہنانے والا دل ہو، دوسرے بھوکے کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھ سے کھلانے والا دل ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے اور مسجد اوپن تھی، کھلی نہیں تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کے روٹی تناول فرما رہے تھے اور سامنے سے راستہ نکل رہا تھا اور آپ روٹی کھاتے جا رہے ہیں. تو حدیث شریف میں کیا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانے کو دیکھ کر کھاؤ، کھانے کو دیکھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. کہاں سے؟ اپنے سامنے سے. ساتھیوں کو کھاتا ہوا مت دیکھو، وہ کیا کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، یہ مت دیکھو. سنت یہی ہے نا، ہم لوگ لقمہ گنتے ہیں ساتھیوں کا، کتنے ٹکڑے کھا گیا، وہ کتنے بوٹی کھا گیا، وہ کیا کیا کھا گیا. عجیب پاگل ہیں ہم لوگ. نبی کچھ کہہ رہا ہے، ہم لوگ ارے بابا دوسرے سے تجھے کیا مطلب یار، تشت میں بیٹھا ہے، اتنا کھانا رکھا ہے، تجھے جو کھانا ہے کھا لے، ساتھیوں کا لقمہ کیوں گنتا ہے؟ نبی نے منع کیا، فرمایا نظر لگ جاتی ہے. ساتھی اگر زیادہ کھا لیا اور تیری نظر پڑ گئی اور تو نے بغیر ماشاءاللہ کے یہ کہہ دیا ہو کتنا کھا لیا، اب اگر اس کے پیٹ میں درد ہوا تو ذمہ دار تو ہے، تیری نظر لگی ہے. اس لیے یہ کام مت کیا کرو. ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے نا، اسلام کو فالو کرنا ہے نا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے روٹی کا لقمہ کھا رہے ہیں، سامنے سے راستہ جا رہا ہے آنے جانے کا، لوگ آتے جاتے ہیں. ایک بازاری عورت جا رہی تھی اس راستے سے. بازاری عورت سمجھتے ہو نا، بازاری عورت اپنی عزت کو بیچ کر اپنی زندگی پالنے والی کو بازاری عورت کہتے ہیں، طوائف کہتے ہیں. اور لوگ طوائف سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ بھئی اگر طوائف آپ کے گھر میں آ جائے تو اندر بیڈ پہ بیٹھنے دو گے اسے؟ اپنے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ گلاس میں پانی دو گے پینے کو؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بازاری عورت ہے، طوائف ہے، نہیں نا. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھانا ہے. اسلام مذہب کا قانون یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے سے نفرت مت کرو. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شراب سے نفرت کرو نا. پینے والوں سے نفرت کر لو گے تو اس کو سمجھائے گا کون؟ تبلیغ کون کرے گا اس کو؟ نمازی کون بنائے گا؟ وہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ بازاری عورت ہے، اس کے زنا سے نفرت کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو. لیکن اگر طوائف کو دھکا مار دو گے تو بتاؤ کہ پھر اس کو مسجد تک کون لائے گا؟ اللہ کا پیغام اس طوائف کو کون پہنچائے گا؟ اس لیے اسلام کہتا ہے گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے سے نفرت مت کرو. ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز چھوڑتا ہے، اس سے نفرت کرو. بے نمازی سے نفرت کرو گے تو دعوت کون دے گا اس کو؟ مگر ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا سمجھتے ہیں بات کو، ایڈوانس. داڑھی نہیں ہے، دسترخوان پہ نہیں آنی چاہیے، مصافحہ نہیں کرنی چاہیے. چوری کر رہا ہے، یہ چور ہے، بھگا یہاں سے. شراب پی کر کے ایک آدمی آ رہا ہے جھومتا ہوا، 1,00,000 کی گالی اس کے ماں کو دیتا ہے. مسلمان کھڑا ہو کر میرا بیٹا یہ وہ، پتہ نہیں یہاں کی زبان میں کیا کیا شروع کر دیتا ہے.
اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس نشہ کرنے والے کو جب وہ گر رہا ہے نا نشے کی حالت میں، تو اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا کر اس گرتے ہوئے شرابی کو تھوڑی دیر کے لیے سہارا دے دو۔ نشہ ٹوٹے گا تو تمہارے ہاتھ کو دیکھ کر کے وہ ضرور پوچھے گا کہ بھائی میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ اس وقت تم اس کو اللہ کا دین سمجھاؤ، وہ مان لے گا۔ لیکن میرے بھائی اگر راستہ چلتے ہوئے ان کو دھکا مار دو گے تو پھر کون سمجھا کر کے لائے گا ان کو خدا کے راستے پر؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھا رہے ہیں، سامنے سے طوائف گزر رہی تھی، جاتے جاتے طوائف نے یوں آنکھ اٹھا کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر کے کیا کہا اس نے جانتے ہو؟ کھڑی ہو کر کہنے لگا او بہت بڑا نبی بنتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور خود کھاتا چلا جا رہا ہے، راستہ چلنے والے کو پوچھتا بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ کس کو کہہ رہی ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا نبی بنتا ہے، راستہ چلنے والے کو کھانے کے لیے پوچھتا نہیں ہے، اکیلا کھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی۔ آقا نے یوں سر اٹھایا اور اشارہ کر کے فرمایا، حالانکہ میرا نبی جانتا تھا کہ یہ طوائف ہے اور مدینے کی مشہور طوائف ہے یہ، اس کے باوجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بلایا، فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ تھی بڑی عقل والی، تھی تو غلط لیکن عقل بہت تھی۔ دسترخوان کے پاس آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک پلیٹ میں ڈالا، تھوڑا سالن دیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، طوائف نے اپنے ہاتھ کو یوں کھینچ لیا، فرمایا نہ نہ یہ روٹی نہیں کھاؤں گی، یہ روٹی نہیں کھاؤں گی۔ فرمایا پھر؟ فرمایا کہ آج روٹی وہ ہوگی جو تیرے منہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ تیرے منہ میں، تیرے منہ کی چبائی روٹی ہوگی، اور نبوت والا خوبصورت تیرا ہاتھ ہوگا اور منہ میرا ہوگا، ایسے نہیں کھا سکتے۔ کتنی عقل والی ہوگی اندازہ لگاؤ۔ ہے طوائف بڑی گندی ہے لیکن سمجھ کتنی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حدیث کی کتاب اٹھاؤ پڑھو جگر پھٹ جائے گا۔ بڑے بڑے مولویوں کی عقل کام نہیں آتی ہے، بڑے بڑے حاجیوں کی عقل کام نہیں آتی ہے، بڑے بڑے نمازیوں کی عقل کام نہیں آتی ہے، تہجد گزاروں کی عقل کام نہیں آتی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا لوگوں بڑی بڑی عبادت کر کے خود کو بڑا نہ سمجھو۔ تمہیں معلوم نہیں یہ شرابی کتنا عقل والا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ بے نمازی اللہ کو کتنا پیارا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ بازاری عورت اللہ کو کتنی پیاری ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ دیوانہ اللہ کا کتنا محبوب ہے۔ آج ہمارا بچہ ایک گٹکا پھاڑ کر منہ میں ڈال لے اور ہم جیسے شریف ابا کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے تو بیٹا کا منہ ہوتا ہے اور ہمارا جوتا ہوتا ہے۔ میرے سامنے اتنا بڑا کام، نکل جا گھر سے، نہیں آنا آج کے بعد، حرام خور، کمینہ، نالائق، گدھا، اور یہ اور وہ، جتنی گندی گالی ڈکشنری کے اندر ہے اپنے بچے کو ہم دے دیتے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آپ اتنا ستاؤ گے، اتنا مار کر کے اسے بھگاؤ گے اپنے گھر سے، تو پھر اس کی اصلاح کون کرے گا؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو
بد دعا نہ دیا کرو کسی بھی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی وقت کی بد دعا بھی اللہ قبول کر سکتا ہے. اس لیے اولاد تمہاری ہے. ٹھیک ہے محلے میں بچوں کی صحبت میں رہ کر کے بگڑ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے مکان کا دروازہ بند کر دو، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو اچھے عالم کے پاس لاؤ، علماء کے پاس لے کر جاؤ، بزرگوں سے اس کو ملاؤ، جماعت کے اندر بھیج دو، چلہ 4 مہینے کے لیے بھیج دو. اگر تم سے نہیں سنبھلتا ہے تو امیر صاحب کے گلے میں ڈال دو. امیر صاحب پیار سے تمہارے بچے کو انسان بنا کر کے لوٹائے گا. اتنا تو کر لو. بد دعا دینے کا کیا مطلب؟ ہم نے بڑے بڑے چوروں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو، بازاری مردوں کو خدا کی قسم خدا کے راستے میں انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے. پیسے کی قربانی دو. معلوم کرو کس محلے سے کون سی جماعت 40 دن کی جا رہی ہے. امیر صاحب کے کان میں کہہ دو امیر صاحب بڑا بدماش ہے، مارتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. پھر بھی امیر صاحب گردن جھکا کے کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہی انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں قبول ہوتی ہے. پھر وہ بگڑے ہوئے بچے کے دلوں کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ذرا سی غلطی ہو گئی تو پتہ نہیں کتنی بد دعا دے دیتے اپنے بچوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. غلط بات ہے یہ، اسلام نے منع کیا. تو طوائف بڑی عقل والی تھی، کہنے لگی مصطفیٰ نہیں، لقمہ روٹی وہ ہوگی جو تیرے منہ میں، اور ہاتھ نبی کا ہوگا اور منہ میرا ہوگا. آج میں اپنے ہاتھ سے کھانے والی نہیں. اب ہم جیسا مولوی ہوتا تو کتنا تقویٰ دکھاتا نہیں. میں غیر عورت کے منہ میں کیسا ہاتھ دوں، میرا جھوٹا غیر عورت کیسے کھائی. ارے بابا ہر جگہ بکواس نہیں کیا کرتے، کہیں کہیں حالات کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ایک بازاری عورت ہے، محلے کی سب سے ننگی عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں سبحانیہ کے خطیب کے سامنے بیٹھ کر کے اس سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتی ہوں. اب ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم عورت کے سامنے نہیں جائیں گے. بازار میں 75 کو دیکھتے رہیں کوئی بات نہیں، یہاں پر نہیں جائیں گے. تو کہیں کہیں احکام مسائل بدلتے ہیں. اس کی ضد ہے میں مولوی سے سامنے بات کروں گی، سوال و جواب کروں گی، کسی کی نہیں سنتی. اب مولوی کو چاہیے کہ اپنے دل کو قبضے میں، کنٹرول میں اللہ کے دے دے، اور سامنے لا کر کے اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کا کیا سوال ہے. ٹھیک ہے چہرے کو جھکا کر کے رکھے، مجبوری ہے، کیا کرے گا. اب آپ کے سمجھانے سے اگر وہ بن گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقمہ منہ سے نکالا اور اس طوائف کے منہ میں ڈالا. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیث کی کتاب میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کا لقمہ جو منہ میں ڈالا تو لقمہ کے ساتھ ایمان بھی اندر چلا گیا اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ. اور کالی کملی والے آج سے توبہ کرتی ہوں، میں اسلام کے دامن میں آ گئی، اب کبھی بھی غلط کام نہ کروں گی. تو جب ہم مسلمان دل بڑا رکھتے ہیں نا، جب ہم مسلمان دل کا دروازہ سخاوت کے لیے کھولتے ہیں تو
تو پھر اسلام کو طاقت ملتی ہے اور مسلمان کو عزت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، عید آ رہا ہے، اپنے اپنے محلوں کو چیک کرو، کہاں غریب ہے، کہاں یتیم ہے، کہاں مسکین ہے، جاؤ ان کی مارکیٹنگ کراؤ، جاؤ ان کو اچھا اچھا میٹھا دلواؤ، جاؤ ان کے لیے گوشت کا انتظام کرو۔ اللہ تمہاری عید کو ڈبل خوشیاں عطا فرمائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ اس مسجد میں انشاءاللہ عید کی نماز 8:30 بجے ہوگی۔ کتنے بجے؟ 8:30 بجے اس مسجد میں عید کی نماز ہوگی۔ آپ حضرات اپنے گھروں سے وضو بنا کر تیار ہو کر کے 8:30 بجے تشریف لے آئیں۔ ٹھیک 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، 1 منٹ بھی کسی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔